بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا عمل جو کوئی بندہ اس عمل کو نماز پڑھنے کے بعد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، چاہے وہ گناہ پہاڑ کی مانند کیوں نہ ہو۔ آئیے احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ وہ عمل کون سا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ ایک فقراء مہاجرین کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، غریب صحابہ کرام کی جماعت آ کر عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمانان اہل ثروت و غنا ہیں، یعنی کہ امیر مسلمان ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ یا رسول اللہ، دراجات کی بلندی میں بھی وہ ہم سے آگے اور جنت میں بھی ہم سے آگے سبقت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ وہ جو فقیر مہاجرین کی جماعت تھی وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم وہ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ ہم سے سبقت لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر تم وہ نماز پڑھنے کے بعد عمل کرو گے تو کوئی بھی تمہارے نصیب تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ عمل کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا، تسبحون وتحمدون وتکبرون دبر کل صلاۃ 33 مرۃ۔ حضور علیہ السلام فرمایا کہ تم نماز پڑھنے کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، کوئی بھی تمہارے نصیب تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس حدیث پاک کے الفاظ تو یہ ہیں کہ ہر نماز کے بعد، تو دوسری حدیث پاک کے اندر ہے صلاۃ مکتوبۃ، یعنی کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد، اور ایک اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو اللہ اکبر کی تسبیح ہے یہ 34 دفعہ بھی آئی ہے۔ اب جس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ عمل بتایا تو جو مسلمانان اہل ثروت و غنا ہیں، جو امیر مسلمان ہیں، انہوں نے بھی سنا، وہ بھی یہ عمل کرنا شروع ہو گئے۔ تو چند دن بعد پھر وہ فقیر مہاجرین کی جماعت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہمیں عمل بتایا تھا نماز پڑھنے کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی جو امیر ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ بھی یہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ جس وقت حضور علیہ السلام نے سنا، حضور علیہ السلام فرمایا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرمائے۔ جس وقت صحابہ کرام نے، فقیر صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گئے، غم کے اندر آ گئے، ان کے چہرے پر غم کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس حدیث پاک کے آگے الفاظ مشکات المصابیح کے اندر آئے ہیں ابو داؤد شریف کے حوالے سے۔ وہ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے ان فقیر صحابہ کرام کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے نا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غم کیوں کرتے ہو؟ لہٰذا تم لوگ امیر مسلمانوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر جاؤ گے، لہٰذا تم پریشان نہ ہو۔ اب یہ ایک حدیث پاک، اور دوسری حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جو یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ عمل بتایا، اور یہ عمل سونے سے پہلے بتایا۔
وہ حدیث پاک کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث آئی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھوں پر زخم ہو گئے چکی چلانے کی وجہ سے اور کنویں سے ڈول کھینچنے کی وجہ سے، اور آپ کا چہرہ بھی متغیر ہو جاتا، جھاڑو دینے کی وجہ سے جو گرد اٹھتی اور کھانا پکانے کی وجہ سے جو دھواں اٹھتا اس سے آپ کا چہرہ بھی تبدیل ہو جاتا، متغیر ہو جاتا۔ تو چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس غرض سے آئیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک باندی طلب کریں، ایک خادمہ طلب کریں جو کام کاج کے اندر سیدہ کا ہاتھ بٹائے۔ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ اقدس میں تشریف لائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں موجود نہ تھے، تو آپ نے ساری صورتحال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر کے چلی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ کے آنے کی وجہ بتائی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئی اور کہا کہ بیٹی کس غرض سے تشریف لائی تھی؟ بیٹی نے سارا واقعہ بتایا کہ ابا جان کام کرتے میرے ہاتھوں میں زخم ہو گئے چکی چلانے کی وجہ سے، کنویں سے ڈول کھینچنے کی وجہ سے، تو لہٰذا میں ایک خادمہ چاہتی ہوں، ایک باندی چاہتی ہوں جو کام کاج کے اندر میرا ہاتھ بٹائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ بیٹی ابھی خادمہ تو موجود نہیں ہے، ہاں جب خادمہ آئے گی تب بتانا، تمہیں ایک خادمہ دے دی جائے گی، لیکن اے میری بیٹی، اے فاطمہ، دنیاوی محنت و مشقت بہت آسان ہے، یہ جس طرح بھی گزرے، ہاں تقوی اختیار کرو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ ہاں میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو خادمہ سے بھی بہتر ہوگا۔ وہ عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، سونے سے پہلے تم نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، تو لہٰذا یہ عمل تمہارا کرنا یہ خادمہ سے بھی بہتر ہوگا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہم دونوں کو عمل بتایا، یہ دونوں کو وظیفہ بتایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ عمل سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ وظیفہ سنا، تو میں نے کبھی بھی اس وظیفے کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ صفین کی شام بھی میں نے، رات بھی اس کو میں نے ترک نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کو اپنائیے، چند منٹ کا عمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی گناہوں سے توبہ کیجئے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔